جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اس کو بچاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس کو کیوں نہیں بچاتا؟ بھئی اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر حق اور باطل واضح کر کے اختیار دیا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے جون سا راستہ اختیار کرنا چاہے وہ کر لے، کیونکہ بندے کا امتحان مقصود ہے، اور اصل جزا اور اصل سزا آخرت میں ملتی ہے۔ اگرچہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ نہ کچھ ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے، اور اچھے کاموں کا صلہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بندے کو کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں سے جون سا راستہ اختیار کرنا چاہے اس کو اختیار کر لے۔ تو اس میں گناہ کرنے والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ غلط کام کو ہوتا دیکھتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غلط کام کو ہوتا دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل کے ساتھ اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد تو ایک رائی کے برابر بھی ایمان کسی کا نہیں بچتا ہے۔ تو برائی کرنے والے کے لیے بھی اختیار ہے، اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العزت آدمی جب گناہوں کے اندر زیادہ پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دے دیتا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا ہے، اور وہ پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر لیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی کرے گا۔ اور اللہ رب العزت کی پکڑ کے سزا کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کی گرفت نہیں کرتا۔ دنیا میں اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لوگ واضح طور پر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، تو لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت بڑے حلیم ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین اس کو برداشت بھی کرتے ہیں اور بندے کو مہلت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، جس کے تحت اللہ تعالیٰ جو اس کی حکمت کے مناسب ہوتا ہے اس حساب سے بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوری پکڑ بھی کر لیتا ہے، بعض اوقات بندے کو مزید ڈیل دیتا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں اس کے گناہوں کو بڑھانے کے لیے اس کو مزید ڈیل دیتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں ساری سزا اس کو دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سزا کے مختلف انداز ہیں، تو اس کی حکمت صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں کہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، پکڑ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات فوری کر لیتا ہے، بعض اوقات دیر سے کرتا ہے، بعض اوقات ساری آخرت کے لیے اسٹاک کر لیتا ہے۔ سزا تو اس کے لیے ہے ہی ہے، اور اسی طرح اس میں بندے کا چونکہ امتحان بھی مقصود ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دیتا ہے، اور اس میں گناہ کرنے والے کا بھی امتحان مقصود ہے، اور گناہ کو دیکھنے والے کا بھی امتحان مقصود ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔